جو مغرب کا وقت بھی ہو گیا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ صدر محترم کو زحمت دیں آخری بیان اور دعا کے لیے میں اپنے والد محترم مفتی محمد ثناء الہدیٰ قاسمی صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اپنے بیان سے ہم لوگوں کو معزز بھی کریں اور مجلس کا اختتام بھی کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم۔ اذان میں چند منٹ باقی ہیں۔ یہ جو کتابیں، سوانح اور تذکرے لکھے جاتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ آدمی ان تذکروں کی روشنی میں اپنی زندگی کو سجانے اور سنوارنے کا کام کرے۔ اسی لیے قرآن کریم میں جو کہانیاں اور قصے بیان کیے گئے، ان میں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے تذکرے کو احسن قصص کہا، اور قرآن کریم کی ایک دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، کہ قصے جو ہیں ان سے جو ہے عبرت پکڑتے ہیں وہ لوگ جو عقل والے ہیں، شعور والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جنہیں شعور بخشا ہے۔ تو یہ تذکرے کی جو کتابیں آتی ہیں، ان کا خاص مقصد یہی ہے کہ ان سے عبرت پکڑی جائے، نصیحت لی جائے، اپنی زندگی کو سجایا سنوارا جائے، اور اس بات کا خیال رکھا جائے کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی سے جس کی زندگی جتنی قریب ہوگی اتنی ہی زیادہ پاکیزہ ہوگی، اتنی ہی زیادہ پرسکون ہوگی۔ ہمیں ان تمام تذکروں میں جو لکھے گئے اور پڑھے جاتے ہیں، ان میں خاص طور سے اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے۔ بس بھائی میرے، اذان ہونے والی ہے، آپ حضرات نے شرکت کی، اس میں ایک نیا تجربہ تھا، اور وہ بھی دیہات میں نور اردو لائبریری کے زیر اہتمام۔ یہ تجربہ شہروں میں تو بہت آسان ہوتا ہے، ہمارے کئی احباب جن کو ہم نے جوڑا وہ اس تکنیک سے پہلے سے واقف نہیں تھے، اس لیے ان کو پریشانی اٹھانی پڑی۔ ہم ان سے معذرت کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ بھائی صاحب مرحوم کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں دین کو باقی رکھے، علم کو باقی رکھے، صالحیت کو باقی رکھے، صلاحیت کو باقی رکھے، اس کے لیے بھی دعا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔